ذرا سوچئے، جب بر صغیر کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی اور ہر طرف بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ حکمران کون ہوگا، اس وقت ایک شخص نے ایک بالکل ہی مختلف سوال اٹھایا، ایک ایسا سوال جس نے ایک پوری تحریک کو جنم دیا اور جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ سوال تھا کیا۔ اور وہ سوال یہ تھا، حکمران کون ہوں یہ نہیں، بلکہ زندگی گزاری کیسے جائے۔ آپ اندازہ کریں، اس دور میں جب سب کی نظریں اقتدار کی کرسی پر تھیں، یہ سوال ایک دھماکے جیسا تھا۔ یہ سیاست سے کہیں آگے کی بات تھی، یہ تو سیدھا سیدھا زندگی کے مقصد اور معاشرے کی بنیادوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اس تحریک کو اس وقت کی مسلم لیگ اور کانگریس جیسی بڑی جماعتوں سے بالکل الگ کھڑا کر دیا؟ اس کی بنیاد میں آخر کون سا ایسا انوکھا نظریہ تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کی بنیاد 1941 میں سید ابو العلا مودودی نے رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دوسری جنگ عظیم پوری دنیا کو بدل رہی تھی اور ہندوستان کی آزادی کی منزل بھی آپ کہہ لیں کہ قریب آ رہی تھی۔ ایسے میں مودودی صاحب ایک بالکل مختلف ایجنڈا لے کر سامنے آئے۔ اور یہیں پر اس تحریک کا بنیادی فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی صرف ایک سیاسی پارٹی کے طور پر نہیں بنی تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی تحریک تھی۔ اس کا مقصد صرف حکومت بدلنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی اور فکری اصلاح کرنا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ سیاست، قانون، معیشت یعنی زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ فرق بہت بڑا تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک طرف مسلم لیگ ایک نئے ملک کا ہارڈ ویئر یعنی ریاست کا ڈھانچہ بنانے پر لگی ہوئی تھی، تو دوسری طرف جماعت اسلامی اس ملک کا سافٹ ویئر یعنی اس کی نظریاتی اور اخلاقی بنیادیں تیار کرنا چاہتی تھی۔ منزل شاید ایک ہی نظر آ رہی تھی، لیکن راستے بالکل الگ تھے۔ لیکن جب 1947 میں ایک پاکستان بن گیا تو یہ جو نظریاتی فرق تھا نا، یہ ایک بڑے تصادم میں بدل گیا۔ اب تھیوری کو پریکٹس میں لانے کا وقت آ گیا تھا، اور یہیں سے نظریہ اور ریاست کی طاقت کا پہلا بڑا ٹکراؤ شروع ہوا۔ پاکستان بنتے ہی جماعت اسلامی نے اپنا بنیادی مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ ملک کا آئین اور اس کی پہچان اسلامی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ اب یہ مطالبہ سیدھا اس وقت کی نئی ریاست کے ڈھانچے سے ٹکرا گیا، اور بس یہیں سے کشیدگی کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ تصادم صرف بحث تک نہیں رہا، بلکہ کچھ ہی سالوں میں بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ 1953 آتے آتے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ملک میں پہلا مارشل لاء لگانا پڑا، اور اسی بحران میں مودودی صاحب کو سزائے موت بھی سنا دی گئی، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ یہ نظریہ اور ریاستی طاقت کے بیچ پہلا اور شاید سب سے بڑا فیصلہ کن ٹکراؤ تھا۔ اچھا، تو اس پہلے بڑے تصادم کے بعد جماعت نے اپنی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اب سوال یہ تھا کہ فوجی حکمرانی کے دور میں اپنے نظریات پر قائم کیسے رہا جائے۔ یہیں سے ان کی سیاست میں ایک نیا یعنی عملیت پسندی کا پہلو سامنے آیا۔ اور یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو جماعت اصولاً فوجی آمریت کی مخالف تھی، لیکن دوسری طرف جب ایوب خان کے خلاف الیکشن ہوئے تو انہوں نے عملی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ اس فیصلے نے یہ دکھایا کہ یہ تحریک اصولوں کے ساتھ ساتھ سیاسی داؤ پیچ کو بھی سمجھنے لگی تھی۔ پھر آیا 1971 کا سانحہ، جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ ملک ٹوٹنے کے اس عمل میں جماعت کے کردار پر بہت سنگین سوالات اٹھے۔ اس دور کے زخم اور اس سے جڑے تنازعات آج بھی اس کی تاریخ اور شناخت کا ایک بہت ہی پیچیدہ حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ یہ وہ وقت تھا جب جماعت کو ریاست میں بے مثال اثر و رسوخ ملا، لیکن اسی دور میں اسے نئی اور سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ضیاء الحق کا دور جماعت کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف ضیاء کی اسلامائزیشن پالیسیوں کی وجہ سے انہیں پہلی بار اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ملی، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت ایک فوجی آمر کی حمایت کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ یہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ تو اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 21ویں صدی کے پاکستان میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ آئیے اس کے آج کے تضاد کو سمجھتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی ایک بڑے تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو اس کی تنظیم ملک کی سب سے مضبوط اور منظم تنظیموں میں سے ایک ہے، سماجی خدمات میں اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ سارا اثر و رسوخ ووٹوں میں تبدیل نہیں ہو پاتا۔ یہ وہ پہیلی ہے جسے سمجھنا آج شاید اس کی سب سے بڑی چنوتی ہے۔ آخر میں اس پوری کہانی کا حاصل کیا ہے؟ یہ صرف ایک جماعت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، طاقت اور سیاست کے رشتے پر کچھ بہت گہرے اور بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی نظریہ ریاستی طاقت حاصل کیے بغیر معاشرے میں زندہ رہ سکتا ہے اور پھل پھول سکتا ہے؟ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب کوئی نظریاتی تحریک طاقت کے قریب آتی ہے
تو کیا طاقت خود اس کے نظریے اور اصولوں کو کمزور کر دیتی ہے؟ اور آخری اور شاید سب سے اہم سوال کہ جب مذہب سیاست میں داخل ہوتا ہے تو اصل میں کون کسے تبدیل کرتا ہے؟ کیا سیاست مذہب کو بدل دیتی ہے یا مذہب سیاست کو؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کی کہانی انہی سوالات کے ساتھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔